بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آتا ہے، کمنٹس بھی آتے ہیں، کویشچن بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایس ایم ای یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کیا ہیں، یا چھوٹے اور درمیانے درجے کا جو کاروبار ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ یا پیسہ کہاں سے آئے گا، اور اس کو کیسے شروع کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، ملک کو کیا فائدہ ہے، اور وہ جو شخص شروع کر رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہے، انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتاؤں گا۔ میں اکثر اپنے پاکستانی بھائیوں کو، دوستوں کو، اور خصوصاً نوجوانوں کو میں اکثر ایک پیغام دیتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں، اپنے میری جتنے بھی ویلاگز ہیں اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو بتاؤں، کیونکہ میں کیریئر کنسلٹنٹ بھی ہوں، میں کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، کیریئر پلاننگ میں بھی رہنمائی دیتا ہوں، امپلائمنٹ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، بزنس کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کالجز یونیورسٹی میں جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات دیتا ہوں، جو اسکالرشپس ہوتے ہیں بچوں اور بچیوں کے لیے اس کے بارے میں بھی میں معلومات دیتا ہوں۔ تو اسی طرح چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے بارے میں بھی میں معلومات دیتا ہوں۔ اکثر ہمارے ویورز ہمیں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون سا کاروبار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ایک بات گھسی ہوئی ہے، خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی نوجوان جو دیہی علاقوں کے رہنے والے ہیں یا رورل ایریاز کے رہنے والے ہیں، ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے جسے مطلب پنجابی زبان میں پینڈو کلچر کہا جاتا ہے، یا دیہی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کچھ کنسیپٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے ہر صورت میں سرکاری جاب کرنی ہے، گورنمنٹ جاب کرنی ہے۔ آپ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، میں اپنا آپ کو، کیونکہ میں نے گورنمنٹ جاب کی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، این جی اوز میں بھی کام کیا ہے، سب سے زیادہ ذلت اگر انسان کی زندگی میں کہیں پہ ہے، اگر ضلالت کہیں پہ ہے تو وہ سرکاری نوکری میں ہے۔ سرکاری نوکری میں آپ ایک ایسے دھاگے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں کہ نہ تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہم تمام ان علاقوں کے لوگ رہنے والے جو دیہی علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں، میں خود ایک دیہی علاقے کا ہوں، اس لیے میرے ذہن میں جو چیز ہے میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا را گورنمنٹ جاب کی بجائے اپنا کاروبار شروع کریں۔ اپنے کاروبار کے کتنے فوائد ہیں، عام طور پہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے اپنا کاروبار شروع کیا تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا۔ بھائی ہمارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میرا تو ہمیشہ ایک نظریہ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ اتنے کاروبار ہیں، اتنے کاروبار ہیں، اتنے کاروبار ہیں کہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس ایسے سینکڑوں کاروبار ہیں جس کے لیے آپ کو ایک ٹکا یعنی ایک آنا، ایک ڈھیلا انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صرف آپ نے اپنی زبان سے کرنے ہیں۔ جس طرح کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ سبزی منڈی میں ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ اجناس کی منڈی میں ہوں، چاہے وہ کھجور کی منڈی میں ہوں، چاہے وہ اینیملز کی منڈی میں ہوں، کیٹل مارکیٹس میں ہوں، جہاں پہ بھی مطلب ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو ایک پیسہ انویسٹمنٹ، پراپرٹی میں خاص طور پہ آپ کو ایک پیسہ انویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان جو کچھ کر کے کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے فری لانسنگ کا آپ کو بتایا ہے، لیکن چھوٹے اور درمیانے درجے کے لیے اس کا اتنا فائدہ ہے ہمارے ملک کو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہماری معیشت یکدم اوپر بڑھے گی۔ بدقسمتی سے ہمارے بینکس اس سے پہلے ایس ایم ای سیکٹر کو بالکل فوکس ہی نہیں کرتے تھے۔ اب جبکہ اس وقت موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو کاروبار میں انویسٹ کیا جائے، نوجوان کیونکہ یوتھ ہمارے ملک کا 65% ہے، اور میری اپنے تمام نوجوان بہن بھائیوں سے گزارش ہے، خواتین کے لیے بے پناہ مواقع ہیں کاروبار کرنے کے، یعنی بیوٹیشن سے لے کے خواتین کے لیے جو ہے نا وہ یوٹیوب سے لے کے فری لانسنگ سے لے کے سینکڑوں مواقع ہیں خواتین
اور ون ولیج ون پروڈکٹ کا کنسیپٹ تو آپ کو پتہ ہے، آہن ایک ادارہ ہے، لیکن آپ سرکاری اداروں کی طرف نہ دیکھیں، اپنا کاروبار شروع کریں. ہم آپ کو جو کیریئر کنسلٹنٹ ہمارا جو ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اس کے علاوہ ہم آپ کو ہر قسم کی معاونت کر سکتے ہیں. ہر قسم کے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ، اس کی وائبلٹی رپورٹ، کون سا بزنس وائبل ہے، کون سا بزنس فیزیبل ہے، کون سا بزنس آپ کے لیے فائدہ مند ہے، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار میں کون سے ایسے کاروبار ہیں، بزنس ہیں جو دیہی علاقوں میں کیے جا سکتے ہیں، کون سے ایسے کاروبار ہیں جو شہری علاقوں میں کیے جا سکتے ہیں، اور کتنی اس سے کس کاروبار کی کتنی آمدنی ہے، اس کی ایک ایک چیز نیٹی گریٹی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. صرف میرے علاوہ حکومت کے بھی وہ چیزیں ادارے ہیں، لیکن حکومت کا چاہے سمیڈا ہے، چاہے حکومت کے جتنے بھی ہوتے ہیں، کہ آپ خدا حکومت کی طرف نہ دیکھیں، آپ اپنا کام شروع کریں، آج سے شروع کریں، کیونکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. یہ جتنی بھی پاکستان کی حکومت، جب تک پاکستان میں سول سروس میں ریفارمز نہیں آتی، بیوروکریسی آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دے گی. بیوروکریسی ایک ایسی غلاظت ہے، ایسی لعنت ہے جو ہر جگہ ہر کام میں رکاوٹ ہے. اسی طرح ہمارے بینکس بھی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے، یعنی غریب آدمی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو میں آپ کو دے رہا ہوں، چاہے وہ مائکرو فائنانس بینک ہے، چاہے وہ دوسرے بینکس ہیں، کمرشل بینکس ہیں یا سرکاری بینکس ہیں، تمام بینکس قرضہ دے رہے ہیں، لون دے رہے ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اخوت جو ہے نا، وہ تو 5 لاکھ تک اور 10 لاکھ تک بغیر سود کے دے رہا ہے. اس کے علاوہ 10 لاکھ تک قرضہ تو تمام بینکس دے رہے ہیں، خصوصاً بینک آف پنجاب، حبیب بینک اور نیشنل بینک. یہ تو 10 لاکھ تک آپ کو بغیر کسی گارنٹی، یعنی صرف پرسنل گارنٹی، شخصی ضمانت پہ آپ کو 10 لاکھ روپے کاروبار کے لیے دے دیتے ہیں. لائف سٹاک سے لے کے، ایگریکلچر سے لے کے، سروس سیکٹر سے لے کے، انڈسٹری سے لے کے، مائکرو فائنانس، ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے ہم آپ کو ہم آپ کو معلومات دیں گے، دیتے رہیں گے، آپ کی معاونت کریں گے. لیکن خدا را ذہن سے ایک چیز نکال دیں کہ سرکاری نوکری، یہ جو پینشن والا کنسیپٹ ہے، سرکاری نوکری ہے، یہ ایک غلامی ہے. اس زنجیر کو جب تک آپ نہیں توڑیں گے، اپنا کاروبار نہیں کریں گے، نہ آپ ترقی کر سکیں گے، نہ میرا ملک ترقی کرے گا. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور ملک ترقی کرنی ہے تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ایس ایم ایز میں. حکومت کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کام کرنا ہوگا، حکومت کو ایس ایم ایز کے لیے کام کرنا ہوگا. بھلے حکومتیں عوام کو جواب دے نہ ہوں، اور عوام جب تک حکومت کے گریبانوں تک، یعنی عوام کی منتخب نمائندوں تک نہیں پہنچیں گے، ہمیں یہ احساس دلانا ہوگا اپنے حکمرانوں کو کہ وہ صرف اور صرف عوام کے لیے سوچیں. جبکہ وہ کس کے لیے سوچتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ذہن سے سرکاری نوکری کا کنسیپٹ تصور ختم کریں، انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں، آپ نے اندر انٹرپرینیورل سکلز پیدا کریں، یعنی اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں جن سے کاروبار شروع ہوتا ہے. چھوٹے سے کاروبار، ایک چھوٹے سے مرغی سے، یقین کریں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے عمران خان کی اس بات پہ عمل کیا ہے کہ مرغیوں سے کاروبار کریں. یقین کریں اس وقت وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. جنہوں نے فارم بنائے، چاہے وہ بکریوں کا تھا، چاہے وہ گائے یا بھینس یا کیٹل فارمز تھے، بڑے جانوروں کے تھے یا چھوٹے جانوروں کے تھے، بے پناہ سکوپ ہے ہمارے ملک میں، بے پناہ پوٹینشل ہے. اور اس وقت ہمارے ملک کو کاروبار کی ضرورت ہے. میں پاکستان کے تمام ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو اس وقت بے روزگار ہیں، خدا را ذہن سے نوکری کا تصور نکالیں اور کاروبار کی طرف آئیں. پلیز فار گاڈ سے جاب کی طرف آئیں. میں اپنے نوجوانوں سے پھر گزارش کرتا ہوں، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، بچیوں سے، والدین سے خصوصاً، کہ اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف راغب کریں. ٹھیک ہے نا؟ جب تک گھر کا ہر فرد کاروبار کی طرف نہیں جائے گا، ورنہ تو یہی ہوگا جو اس وقت تک پچھلے 75 سالوں میں ہوتا آیا ہے کہ ایک بندہ کما رہا ہے اور باقی سارے اس کے سر کے اوپر سوار ہیں. یہ کام نہیں چلے گا. ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا اور کاروبار کی طرف آنا ہوگا.
اور اتنے کاروبار ہیں، آپ گھر بیٹھے نوجوان تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے آپ کما سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، یوٹیوب سے، ایمیزون سے، یعنی اتنے شعبے ہیں، بس میں آپ کو کیا بتاؤں، صرف آپ کرنے والے بنے، خدا کے لیے آپ سوچیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، بلکہ سبسکرائب کریں، اور چاہیں تو آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز سنی۔ وقار جعفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔